سوال یہ ہے کہ یتیم کی دیکھ بھال اور پرورش کا کیا اجر و ثواب ہے؟ بہت بہت زیادہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو آدمی ایک یتیم بچے کا ذمہ لے لے، کفالت کر دے، تو ہاتھ بلند کیا اور فرمایا کہ وَأَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ كَهَاتَيْنِ، میری ان 2 انگلیوں کو دیکھتے ہو، میں اور وہ جنت میں اس طرح برابر کے گھروں میں رہیں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں قرب کسی انسان کو مل جائے چاہیے کیا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک خادم اپنے سے پوچھا تھا، وہ آپ جب تہجد کے لیے اٹھے تو انہوں نے پانی وانی سب چیزیں تیار کر کے رکھی ہوئی تھی، مسواک ہوئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور آپ نے کہا سل مانگ، کیا مانگتا ہے؟ آپ کو اندازہ کیا یقین تھا کہ یہ وقت دعا کی قبولیت ہے، تو آپ نے کہا مانگ، پھر کیا مانگتا ہے؟ انہوں نے کہا مرافقتک فی الجنہ، جنت میں اپنے ساتھ رکھ لیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عین علیہ کثرت السجود، ٹھیک ہے جنت میں میرے ساتھ رہنا، لیکن ایک کام کرنا ہے کہ کثرت سے نماز پڑھو، سجدے بہت کثرت سے کیا کرو۔ چنانچہ ان کے متعلق اور ابو لہب کے بیٹے جو تھے اکرمہ رضی اللہ عنہ، ان کے متعلق آتا ہے کہ یہ دونوں بہت نمازیں پڑھتے تھے۔ ان کے بیٹے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر دے دی تھی، اسلام لائے تھے تو چادر اڑا دی، اس چادر کا اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو بھی دیا غیر معمولی طور پہ ہوا، ان پہ یہ اثر ہوا کہ بس نماز پڑھتے رہتے۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کا اثر حضرت ہریرہ رضی اللہ عنہ پہ بھی ہوا تھا، انہیں بھی چادر دے دی تھی ایک دن۔ انہوں نے کہا تھا اللہ کے رسول مجھے آپ سے باتیں سنتا ہوں بہت اچھی لگتی ہیں لیکن یاد نہیں آتی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر کی چادر اتاری، فرمایا اسے بچھاؤ، انہوں نے بچھا لیا اور آپ نے فرمایا اسے اب اس طرح کرو کہ اس کے جتنے کونے ہیں نا ان کو اپنے اوپر کی طرف کھینچو جتنا ہو سکے، تو انہوں نے یہ کیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ اللہ کی قسم اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں سے کوئی بات نہیں نکلی جو ابو ہریرہ کے ذہن میں نہ بیٹھ گئی۔ تو اس لیے یتیم کی پرورش اس قدر عزیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ دو، یہ شفقت کا ہاتھ تمہیں اتنی نیکیاں دے گا جتنے اس کے بال تمہارے ہاتھ کے تلے آ گئے۔ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل کی شکایت کی تھی کہ مجھے رونا نہیں آتا، تو آپ نے فرمایا کسی یتیم بچے کی پرورش کرو تمہیں رونا آئے گا اللہ کے سامنے۔ بہت بڑی چیز، بہت بڑی چیز ہے، اس لیے جہاں تک ہو سکے ان یتیم بچوں کی پرورش کرنی چاہیے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ وراثت کا حق پورا دو، اور تمہیں خدا کا خوف نہیں ہے لو ترکوا، اگر تم مر جاؤ اور تمہارے بچے یتیم رہ جائیں اور پھر تمہارے رشتہ دار ان یتیم بچوں کا حق مار لیں تو تمہیں اچھا لگے گا؟ خدا نے اتنی مؤثر مثال دی ہے کہ آدمی سوچے میں مر جاؤں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اب میری بیوہ اور بچے کیا کریں گے، اور وراثت کا مال انہیں نہ ملے۔ اسی لیے خدا کہتا ہے کہ یتیموں کا بھی حق دو، وابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح۔ اللہ پھر کہتا ہے کہ یتیم بچوں کی پرورش کرتے رہو، آزماتے رہو، امتحان لیتے رہو کاروباری سلسلے میں، حتی اذا بلغوا النکاح، جہاں تک کہ بچہ نکاح کرنے کی عمر کو پہنچ جائے۔ دکان پہ بٹھانا، کاروبار سکھانا، تجارت سکھانا، تھوڑے تھوڑے پیسے دے کے بچے سے تجارت کروانا، نوکری اس کی تلاش کر دینا، نوکری کے اوقات، آنے جانے کا وقت، پیسہ، کام، کتنے پیسے لائے، بینک میں اس کا اکاؤنٹ کھلوانا، اپنا حساب کتاب بیٹے کریں، اس میں سے اتنے پیسے لیں، اتنے خرچ کریں، یہ ساری چیزیں قرآن نے ایک لفظ میں جمع کر دی کہ وابتلوا الیتامی، اور یتیم بچوں کی پرورش کرتے رہنا حتی اذا بلغوا النکاح، یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں۔ نکاح کی عمر حنفی فقہا کے نزدیک 12 سال، پھر وہ کہتے ہیں کم سے کم مدت حمل 6 مہینے، تو 12.5 سال کا بچہ وہ کہتے ہیں کہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ باپ بن جائے،
چنانچہ جب وہ دادا بننے کی عمر پہ پہنچے گا 25 سال کا تو پھر اس کے سارے معاملات اس کے حوالے کر دیے جائیں. یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ.